دوستو کعبہ بیت اللہ کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ محبت کی وجہ سے ہر مسلمان نے کعبہ کی تصویر ضرور گھر میں لٹکائی ہوئی ہوتی ہے۔ دوستو میں آپ کو آج کعبہ کے بارے میں 10 ایسی باتیں بتاؤں گا جنہیں شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ دوستو خانہ کعبہ مکہ کے پہاڑوں میں ڈھلوان والی جگہوں میں موجود ہے، جس کی وجہ سے جب بھی بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جایا کرتا تھا اور خانہ کعبہ کے چاروں طرف پانی اکٹھا ہو جایا کرتا تھا، اور اس وقت اس پانی کی نکاسی کے کوئی خاص اسباب نہ تھے، لیکن مسلمان اس وقت بھی خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے اور تیراکی کر کے طواف کرتے تھے۔ کئی سالوں تک لوگ یہ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت حاصل ہوئی، اور ایک خوش نصیب اور بھی ہے جس کو خانہ کعبہ کے اندر کی تصویر لینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ پھر لاکھوں کروڑوں لوگوں نے یہ تصویر آن لائن دیکھی اور انڈین لوگوں کے وہم بھی دور ہو گئے جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے دیوتا کی مورتی اندر رکھی ہوئی ہے۔ دوستو خانہ کعبہ کا اندرونی حصہ ماربل اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ دوستو خانہ کعبہ کو کھولنے کے لیے جن چابیوں کا استعمال ہوتا ہے وہ کوئی سعودی حکومت کے پاس نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے خاندان کے پاس ہیں۔ فتح مکہ کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابیاں سونپ دی تھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابیاں اپنے پاس رکھنے کی بجائے بنی شیبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو دے دی تھیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک خانہ کعبہ کی چابیاں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے پاس ہی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ چابیاں قیامت تک انہی کے پاس رہیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ وہ زور زبردستی غیر اخلاقی طریقے سے چھین لے جائیں، لیکن وہ شخص ظالم ہوگا۔ کیا آپ کو معلوم ہے خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے؟ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر آسمانوں میں ایک کعبہ اور بھی ہے جسے حدیث پاک میں بیت المعمور کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے اس کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ بیت المعمور ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت یعنی طواف کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں کبھی واپس بھی نہیں آتے، مطلب ہر دن ایک نیا دستہ یہاں آتا ہے۔ دوستو ہم لوگوں کو خانہ کعبہ کے کالے کپڑے اور سونے کے دھاگوں سے سلے ہوئے غلاف کو دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم خانہ کعبہ کو کسی دوسرے رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے، مگر کیا آپ کو پتہ ہے پہلے خانہ کعبہ پر مختلف رنگوں کے کپڑے بھی پہنائے جاتے تھے جن میں ہرا، سبز، لال اور سفید رنگ شامل ہے۔ جس کپڑے سے خانہ کعبہ کو کور کیا جاتا ہے اسے کسوہ کہتے ہیں۔ یہ کپڑا خالص ریشم کا بنا ہوتا ہے۔ اس پر قرآن پاک کی کئی آیتیں سونے کے دھاگے سے لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہر سال حج کے دوران 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد غلاف کعبہ کو چینج کیا جاتا ہے۔ ہر سال غلاف کعبہ پر $60 ملین یعنی 9 کروڑ 30 لاکھ کے لگ بھگ خرچہ آتا ہے جو کہ سعودی حکومت خرچ کرتی ہے۔ دوستو کعبہ کعب کا عرض ہوا کرتا ہے یعنی چوکور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت کعبے کا ایک حصہ گول ہوا کرتا تھا جسے آج ہم حتیم کہتے ہیں۔ حتیم کعبے کا ہی حصہ ہے۔
آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ طواف کرنے والے لوگ حتیم سے باہر سے ہی طواف کرتے ہیں۔ دراصل ظہور نبوت سے پہلے جب قریش نے کعبہ کی تعمیر کی تھی تب وہ حلال مال اکٹھا کرنے میں ناکام ہو گئے تھے اور وسائل کی کمی کی وجہ سے انہوں نے کعبے کے اس حصے کو چھوڑ دیا تھا۔ دوستو، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ حجر اسود ہمیشہ چاندی کے کوچ میں ہی کیوں گھرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ دشمن کی فوج کی طرف سے پتھر کے لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا جب وہ دشمن مکہ پر قابض تھے۔ اس وقت یہ پتھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ملکیت میں تھا۔ بعض ذرائع کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ کے خمارٹین کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا گمان یہ تھا کہ حج ایک توہین پرستی والا عمل ہے۔ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کرام کو مار ڈالا، ان کے جسموں کو اب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ غیر مناسب عمل کافی نہیں تھا کہ لوگ حجر اسود کو مشرق میں لے گئے، پھر عراق کے شہر کوفہ میں لے گئے، اس کے بدلے میں وہاں پیسے دیے گئے اور ان کو مجبور کیا گیا کہ یہ پتھر خلیفہ وقت کو واپس کر دیں۔ جب یہ واپس کیا گیا تب یہ ٹکڑوں میں تھا۔ تب سے جوڑنے کا ایک ہی طریقہ سمجھ میں آیا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ لوگوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے ٹکڑے آج بھی کہیں گم ہیں۔ دوستو، کیا آپ کو پتا ہے کہ خانہ کعبہ میں پہلے 2 دروازے ہوا کرتے تھے؟ ایک خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے لیے اور دوسرا باہر نکلنے کے لیے، اور ایک کھڑکی بھی ہوا کرتی تھی، مگر خانہ کعبہ میں صرف ایک ہی دروازہ رکھا گیا ہے اور یہ دروازہ 1989 یعنی 1979 میں لگ بھگ 300 کلو سونے سے بنایا گیا تھا۔ اس سے پہلے یہ دروازہ چاندی کا ہوا کرتا تھا اور جو پہلے کھڑکی ہوا کرتی تھی اس کو بھی ہٹا دیا گیا تھا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بھی مسلمان خانہ کعبہ میں آ جا سکتا تھا اور عبادت کر سکتا تھا۔ خانہ کعبہ ہفتے میں 2 بار کھولا جاتا تھا، مگر آج کے زمانے میں مسلمانوں کی تعداد اور دیگر وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے۔ اس میں بھی اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی خانہ کعبہ میں جا سکتے ہیں۔ دوستو، خانہ کعبہ کو کب، کیسے اور کیوں تعمیر کیا گیا؟ آج ہم جب اسے دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ تو ایسے نہیں تھا۔ قدرتی آفات اور وجوہات کی وجہ سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ضرورت پڑتی رہی۔ دوستو، ہم میں سے اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی، مگر ایسا نہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور مختلف پہاڑوں سے پتھر لا کر کعبہ کی بنیاد رکھی۔ اس کے ہزاروں سال بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور مبارک میں جب طوفان نوح آیا تب خانہ کعبہ طوفان کی وجہ سے بہہ گیا، مگر کعبے کی بنیاد بچی رہی۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اسی بنیاد پر خانہ کعبہ کی پھر سے تعمیر کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظہور نبوت سے پہلے قریش والوں نے پھر سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ قریش کے لوگ اکثر حرام طریقے سے پیسے کمایا کرتے تھے، مگر انہوں نے قسم کھائی تھی کہ کعبہ کی تعمیر صرف حلال پیسے سے کریں گے، مگر وہ پوری طرح سے کامیاب نہ ہو سکے اور وسائل کی کمی کی وجہ سے کعبے کا کام ادھورا ہی رہ گیا۔ اس کے بعد جو تعمیر ہوئی وہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی۔ پھر آخری بار عبد الملک بن مروان کے کہنے پر حجاج بن یوسف نے قریش کے بنائے ہوئے کعبہ کو گرا دیا اور اسی بنیاد پر پھر سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور آج خانہ کعبہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ اسی وقت سے تعمیر کیا ہوا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں اور
اس کو شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ جو تعمیر ہوئی وہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی، پھر آخری بار عبد الملک بن مروان کے کہنے پر حجاج بن یوسف نے قریش کے بنائے ہوئے کعبہ کو گرا دیا اور اسی بنیاد پر پھر سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور آج خانہ کعبہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ اسی وقت سے تعمیر کیا ہوا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں اور اس کو شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔